السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آیت 119 پہلے لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہ حروف تنبیہ ہے نا. ہاں تم اصل میں تھا تم ہاؤلائی. ٹھیک ہے. یہاں یہ ہوتا ہے نا کسی کو کانشیس کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، تو اس میں زیادہ جان پڑ جاتی ہے اس فکرے میں جب اس طرح کی باتوں کے ساتھ ابتدا کی جاتی ہے، زیادہ تاکید جیسے کی جاتی ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہاں تم دیکھو یا سن لو تم، اولائی سب لوگ، تحبون دوستی رکھتے ہو تم، محبت رکھتے ہو تم، ہم ان سے. کن سے؟ یہ ضمیر راجع ہو رہی ہے وہ پچھلی آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو رازدار بنانے سے منع فرمایا تھا. ایک طریقہ بتایا تھا نا، شاید آپ کو یاد ہو، نہیں تو پچھلا ضرور سنیے. واہ اور لا نہیں، یحبونا وہ دوستی رکھتے، وہ محبت رکھتے. کون سے لوگ؟ وہ یہ ضمیر بھی راجع ہو رہی ہے پچھلی آیت کی طرف. وہ جو کفار ہیں، وہ جو منافق ہیں، وہ یہود و نصارہ ہیں، وہ لوگ. کم تم سے، مومنین سے. واہ اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، بالکتابی کتابوں پر. کلہ سب کی سب، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. جبکہ وہ لوگ جیسے یہود و نصارہ وہ ایک دوسرے کے اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور اس کے علاوہ منافقین تو بہت ہی گئے گزرے ہیں، وہ تو کسی پر بھی نہیں ایمان رکھتے. اور اذا جب لقوکم، لقو ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، کم تم سے، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے. نا کی ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اور اذا جب خلو الگ ہوتے ہیں، عدو کاٹ کھاتے ہیں، یعنی کاٹ کاٹ کر کھاتے، جسے دانتوں میں دباتے ہیں. ادا یا ادو، ادن اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہوتا ہے کہ دانتوں سے کسی چیز کو ایسے پکڑ کے ہوتا ہے نا، کھینچنا جیسے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے جس کو غصہ آتا ہے وہ اپنے دانت پیس رہا ہوتا ہے نا، بہت غصے سے، بہت زیادہ غصہ جب آتا ہے تو ایسی ہی حالت ہوتی ہے نا. اعلیٰ پر، کم تم پر، انا ملا انگلیاں، یا اصل میں یہ انگلیوں کے پوروں کو کہا جاتا ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. من الغیظ غصے سے، من سے غیظ غصہ، غضب جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اپنی انگلیوں کو جیسے ہوتا ہے نا دباتے. ابھی بہت سارے لوگوں کی ویسے بھی عادت ہوتی ہے، تو اس کو آپ سوچئے تو ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ کے سمجھایا ہے کہ بہت زیادہ جب غصہ آتا ہے بندے کی تو کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. قل کہہ دیجیے، موتو مر جاؤ، بغیظی غصے میں، کم اپنی، یعنی اپنے غصے میں ہی مر جاؤ. کیونکہ جو بندہ جل جاتا ہے کسی کی خوشی کو دیکھ کے، یا اسے کسی پر ایسے دشمنی جب ہو جاتی ہے تو اس کی حالت جیسے ہوتی ہے تو وہ تو پہلے ہی اپنے غیظ و غصت میں مر رہا ہوتا ہے. اس کو اور کون نقصان پہنچائے گا، وہ تو خود ہی مر رہا ہوتا ہے. اور جس کو ترقی مل رہی ہوتی ہے اس کو مزید اللہ ترقیاں دے دیتے. تو ان بے شک اللہ تعالی علیمن خوب جاننے والا ہے، خوب واقف ہے، خبردار ہے، بذاتی باتوں سے. صدور صدر کی جمع، اور صدر آپ کو پتہ ہے کہ سب کے سامنے ایک جو پیشہ ہوتا ہے صدر مملکت وغیرہ وہ واضح ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے تو اس کو صدر کہا جاتا ہے. تو سینہ بھی چونکہ سامنے ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو صدر کہا جاتا ہے. اور صدور جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، صدور دلوں کی. اور با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. ہاں انتم اولائی تحبونہم، سنو
تم تو وہ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو، اور جبکہ وہ نہیں مانتے، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا کہتے آمنا ہم ایمان لائے، یہ منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی تھے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، اے حبیب قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر، ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ وضاحت جان لیتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ ایک دفعہ وہ پچھلی جو آیت مبارکہ تھی نا، اس کو یا سن لیجیے یا اس کا مضمون ذہن میں رکھیے۔ بہت سارے لوگ تو لکھ رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ صرف تم ہو جو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ کی تعلقات کی بنا پر ان سے محبت رکھتے ہو، جبکہ وہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتے، اور دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے، حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو اور ان کی کتابوں پر بھی، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ، وہ تو تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم اپنے ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہوتے؟ اور ان میں جو منافقین ہیں ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں، ان کی یہ جرأت تو نہیں کہ کھلم کھلا بات کر سکے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ یہ غصے کی انتہائی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو مومنوں تمہیں کیا چاہیے؟ یہاں پہ اصل یہ سمجھایا جا رہا ہے تم ان سے بچو، ان کی اس غیظ و غضب پر اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم مرتے دم تک اپنے غصے پر قائم رہو اور اس جلن میں جلتے رہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہارے لیے یہ غصہ عذاب کا باعث بن جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اسے مزید سزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آیت 120 کا ترجمہ، ان اگر تمسسکم تمہیں ملے، حاصل ہو، مس کا معنی آپ جانتے ہیں ٹچ کرنا، ملنا، حسنا بھلائی آسودگی، اور حسنا کا معنی تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، جانتے ہیں نا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حسنا معنی ہوا یہاں اچھائی، اور یہاں مراد دنیاوی منفعت ہے، جیسے صحت ہوئی، خوشحالی ہو گئی، دشمنوں پر غلبہ ہو گیا، اسی طرح دوستوں کے درمیان الفت اور محبت کا حصول جو ہے، یہ ساری چیز اس میں شامل ہیں۔ تسوہم تو بری لگتی ہیں ان کو، جب یہ چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں تو بری لگتی ہیں ان کو، اور تسوہم اس ناخوش کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سا یسوء سوء اس کا مصدر ہے، یہاں تسوہم ہے اور آگے سیئہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سیئہ کا آپ معنی جانتے ہیں برائی، اور یہاں مراد مرض، فقر اور جہاد میں شکست، دوستوں میں رنجش، جدائی، قتل و غارت گری اور لوٹ مار وغیرہ ہیں۔ تسوہم تو بری لگتی ہے، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے جو مضمون ان پچھلی آیات میں چل رہا تھا، ان باتوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف، تو بری لگتی ہے ان کو۔ اور ان اگر تصیبکم پہنچے تمہیں، اصابہ کا معنی آپ جانتے ہیں پہنچنا، سیئہ رنج، دکھ، جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کوئی برائی، کوئی پریشانی جب تمہیں پہنچتی ہے، یفرحو تو خوش ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ، وہی پیچھے جن کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، یعنی جب تمہیں کوئی رنج، کوئی اس طرح پریشانی پہنچتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے، خوش ہوتے ہیں۔ اور ان اگر تصبروا تم صبر کرو، پھر کیا کرو، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو،
پرہیزگاری کرو اور کنارہ کشی کرتے رہو، یہ بھی اس کا معنی آیا ہے. یعنی تم صبر کرو، یہ نہ کہ کھڑے ہو جو آپ اور لڑنا شروع کر دو، اپنی ساری انرجی ضائع کر دو. نہیں، صبر کرو، حالات کا انتظار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، کنارہ کشی کرتے رہو. لا یضر، نہ نقصان پہنچائیں گے وہ جو پیچھے سارے لوگ ہیں وہ، کم، تم کو، کیدو کہتے ہیں فریب کو. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو خفیہ تدبیر کرتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے قید. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں قید کا معنی عداوت ہے، دشمنی ہے. ہم، ان کا، شیئن، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس پر جو یعملون، تم عمل کرتے ہو، محیط، گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی ہر طرف سے گھیرنے والا، احاطہ، اس کا معنی بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بها، اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی. یعنی ان کا فریب کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں اگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اگر تم نے تقوی اختیار کیا. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. راہ جان لیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو پچھلا مضمون چل رہا تھا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا. یہ جو لگاتار ان آیات پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اللہ کس انداز میں ہم لوگوں کو کھول کھول کے باتیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور نیک اور متقی مسلمانوں کا کفار کی سائسوں سے محفوظ رکھنے کا جو طریقے ہیں وہ سارے سمجھا رہا ہے. اور تراجمے اتنے پیارے ہیں کہ اس میں ساری وضاحت تقریباً موجود ہے. تو بہرحال ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے. اور اس میں جو اہم نقطہ ہے نا، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا. تو جو شخص اپنے اس مقصد تخلیق کو پورا کرے گا اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ اس کی حفاظت فرمائے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. اور بندے کو، یعنی جو اللہ کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے، اب اس کو دشمنوں کے تمام حربوں سے بچائے گا. یعنی دشمنوں کا کوئی حربہ اس پر کارگر ثابت نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس کی دین اور دنیا دونوں سائڈوں پہ کامیابی ہو جائے گی، یعنی وہ فلاح پا جائے گا. کیا ہے؟ سورہ طلاق آیت نمبر 3 ہے. ترجمہ سنائی دیتی ہوں کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کی مشکلات سے نجات کی راہ پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. اور جو اللہ سے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے کچھ واقعات بھی ہوئے، جیسے بہت سارے متقی لوگ تھے. آپ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کچھ، میں پہلے اس کا جواب کیوں نہ دے دوں تاکہ وہ سوال ہی وہیں پہ ختم ہو جائے. یہ اصل میں جو آیات مبارک ہے یہ ہم عام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کا تو انداز بھی جدا ہے. کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے نیک لوگ، متقی لوگ اپنی دشمنوں کی تدبیروں اور ان کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی آپ دیکھیں کہ تاریخ کی کتابوں میں اٹھا کے پڑھیے، بڑی خوبصورت ان لوگوں کی باتیں ضرور پڑھیے. شہید کر دیا گیا، حالانکہ یہ نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر عمل بھی کرتے تھے اور عبادات ان کی تو مشقتوں پر صبر کرتے تھے. حضرت امام حسین نے خصوصاً میدان کربلا میں
عبادت کا حق ادا کیا، بلکہ ایک دن بھی مانگا کہ ہمیں ایک دو اور دن دے دیجیے، ہم رج کے یعنی کھل کے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ اور یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے نوافل بھی پورے تھے، کجا فرائض اور سنت اور مقدہ غیر مقدہ ایٹسٹرا۔ اب پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے، اور آزمائش بھی بہت سخت ہے، لیکن صبر کی انتہا دیکھیے اور عبادت کا شوق دیکھیے، اور پھر اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو ہم ابھی آیات پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہم عام لوگوں کے لیے، لیکن خاص مسلمانوں کو اور کاملین کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بھی ہے، امتحانوں میں ڈالتا ہے، اور اللہ سے اور اللہ کے دین سے ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو یہ کاملین اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کسی نرمی اور کسی بھی طرح کے یعنی جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے، جیسے کہ ہم لوگ سورہ عنکبوت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 2 ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ان کے کہنے پہ یعنی کہ وہ ان کے اس کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، آیت 155، ذرا پھر سنیے، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی، اس کا ترجمہ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور ہم تمہیں کچھ ڈر، بھوک، مال اور جان اور پھلوں میں کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے، یعنی ان کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، لوح محفوظ میں، اور کرامن کاتبین کے پاس لکھے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی جزا دے گا۔ پھر ان آیات کی طرف آتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، اور آپ خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا دشمن ہو، جو مسلمان نہ ہو، اور یا آپ کے عقیدے کا دشمن ہوگا، تو ان کی عمومی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کافروں سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا، اور ان کے مقابلے میں مسلمان اگر صبر اور تقوی کو اپنا شعار بناتے ہیں تو کافروں کا کوئی دو مسلمانوں پر چل نہیں سکتا۔ وہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں اگر اس پر کوئی عمل کرے گا تو وہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے کامیاب ہو جائے گا۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں ضرور علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دشمنوں کی سازشوں میں آنے کی بجائے اپنے جو عقائد ہیں ان کے اوپر سرچ کریں، بڑے مستند علماء سے آپ سیکھیں، یقین کی کیفیت پیدا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئے دن نئی نئی پوسٹ دیکھتے ہو، کہیں کا مضمون کہیں لگایا ہوتا ہے، اور انسان ان سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان کے دور کے حملے ہیں، سامنے کے حملے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جو آپ عام روٹین میں بھی دیکھیں کہ آپ کا جو دوست ہوگا، اور حقیقت میں بھی دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی خوشیوں پہ خوش ہوتا ہے اور آپ کے دکھوں پہ وہ پریشان ہوتا ہے، جبکہ دشمن کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کی خوشیوں پر ناخوش ہوتا ہے، بس بہانے بہانے سے لڑنے کے طریقے نکال لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کو دکھ پہنچتا ہے تو اس سے اسے خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا اسی ٹائم ہم لوگوں کو بفر جانا چاہیے؟ کیا مقابلے میں آ جانا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت سارے لوگوں کو ایسا کو جانتی ہوں کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے وہ جان بوجھ کے ایسے کچھ حرکات کرتے ہیں کہ خوشی ساری کی ساری خالی اس ایک بندے کی وجہ سے کرکری ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے جو اوپر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک ایک طریقہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صبر سے کام لو، موقع کا انتظار کرو۔ جب کوئی موقع ہے تو آپ نرم لہجے میں آپ انہیں سمجھا بھی سکتے ہو، یا تنہائیوں میں بیٹھ کے سمجھا سکتے ہو۔ یہی مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، جو بھی ایجوکیٹ بندہ ہوگا وہ کبھی بڑی محفل میں آپ کی بےعزتی نہیں کرے گا، اصلاح کی بات وہ سیپریٹ ہو کے کرے گا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں تعریف کا آتا ہو پہلو تو وہ سب کے سامنے کرے گا۔ یہی مومنین کا طریقہ ہے نا۔
تو یہاں بہرحال ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈرنا ہمیں کس سے چاہیے؟ اپنے رب کریم سے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کی حفاظت فرما لیتا ہے، فرما سکتا ہے. کیا نہیں فرما سکتا؟ فرما سکتے. اللہ کی قدرت میں سب کچھ تو ہے نا. تو ہمیں جو پڑھا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی جس آیت مبارکہ کے بتایا کہ جو اللہ سے پھر ڈرتا ہے نا، اس سے اللہ وہاں سے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہاں سے راہیں نکال کے دیتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کے وہ طریقے ان کو دے دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے نا. اسی طرح رزق بھی وہاں سے دے دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. بھوک کا بھی تو ڈر ہوتا ہے نا. تو کیا فرمایا؟ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کو توقعات بھی نہیں ہوتی. تو ان آیات میں ہم نے کیا سیکھا؟ آپ نے ساروں کو بار بار سننا ہے، لکھنا ہے، اور اس سے اتنے زیادہ مضامین نکلتے ہیں کہ بندے کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو آج سے ہی تہیہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے نا، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو جو پڑھا ہے وہ اپنے سامنے رکھنے، پھر اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے. ہم نے بچ کے، اپنا ٹائم بچا کے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو بھی خوبصورت کرنا ہے، اور صحیح علم حاصل کرنا ہے. دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے. ناکامی کا ایک ہی طریقہ ہے، دشمنوں کو ناکام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صبر سے کام لو. کیونکہ دشمن تو چاہتا ہی ہے نا کہ آپ کو بفرا دے، آپ کو پریشان کر دے، آپ کے اندر وہ شک کی کیفیت ڈال دے. وہ تو یہی چاہتا ہے نا. اگر آپ مضبوط ہوتے، آپ کے پاس صحیح مستند علماء کا رابطے کی وجہ سے یا صحیح استادوں کی وجہ سے صحیح علم آپ کے پاس آ جاتا ہے، یقین کی کیفیت ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ کو پہلے غصہ آئے گا ہی نہیں. اور جب ایسے جاہل جان بوجھ کے ایسی حرکات کریں تو آپ ان سے جان چھڑائیے. کوئی فائدہ نہیں. یہ کوئی بڑائی نہیں ہوتی کہ منہ لگا کے بیٹھ جاؤ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ادھر جب UAE کے اندر ساری زندگی یہیں پہ گزری، عرب ممالک میں، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ایسی بات جس کا تعلق دور پار تک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم بدعت کہہ سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بس آپ کہہ دیں بدعت ہے، کوئی تحقیق بھی نہیں کرے گا اور وہ اس کو چھوڑ دے گا. میں نے کہا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بدعت اور شرک کتنا ظلم کی بات ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے اور آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں آپ چھوڑیں، آپ ایسے بہت بولی ہیں. میں نے کہا میں بھلے بولی ہوں، لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا. کیا شرک کرنا آسان کام ہے؟ تو پھر وہ شرمندہ ہوئی. میں نے کہا نہیں، یہ غلط طریقے. اس کے علاوہ بھی میں نے زندگی میں بہت سارے لوگ دیکھے، ان کو خود جواب نہیں آتے لیکن سوال چھوڑ دیتے. میں ایک عورت کو جانتی، اس کو بھی میں نے پکڑ لیا. اس کو میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے مجھے نہیں پتا، ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرو، ہم لوگ نہیں کرتے، اور جو کر رہے ہوتے ان کے پاس چونکہ اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہوتا تو ہمیں وہ جواب دے گا یا نہیں دے گا، کم از کم اس کے ذہن کے اندر ایک کیڑا تو چلا جائے گا. تو یہ ہمارے دیکھیں دماغ کس قدر سازشوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح ہم کفار کو مضبوط کر رہے ہیں. ہمارا دشمن کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. جب ہم آپس میں لڑنا چھوڑ دیں گے، محبتوں کی فضا پیدا ہو جائے گی، کامیابیاں ہمیں تب مل سکتی ہیں. یقیناً آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ ساری چیزیں آپ نے بار بار سننی ہے، پڑھنی ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اللہ آسانیاں پیدا کرے، ہمارے تمام اداروں کو عرش فرش پہ کریم رب مقبول فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس قسم کے سازشی لوگ ہیں ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. دشمنوں کی سازشوں سے ہم سب کو بچائے، سکون کی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا
وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہاں پہ ہا انتم کے بعد اولائی ہے، جبکہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 66، سورۃ النساء کی آیت نمبر 102، سورہ محمد کے آخر میں آیت نمبر 38، ان میں ہا انتم ہا اولائی کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ مد منفصل ہے، انتم نون ساکن میں اخفا ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، اولائی ہے، اب یہاں پہ ہا اولائی نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیے گا، یہ اولائی ہے۔ حمزہ کو جلدی پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنا، لا پہ مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے۔ تحبونہم میں بو واو مدہ ہے، ہم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، ولا الف مدہ ہے، لا یحبونکم حا وسط حلق سے ادا کریں گے، بو واو مدہ ہے، کم میں اظہار شفوی ہے، وتؤمنون حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوگا، نو واو مدہ ہے، بالکتاب لام ساکن پہ اظہار، کاف تا باریک ہے، کلی وقف کریں گے تو بالکتاب کلی، میں نے ایک تو سانس میں پڑھ دیا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ رک جائیں۔ وَإِذَا الف مدہ ہے، دال نرمی سے ادا ہوگا، ذا لقوکم لام باریک، قاف پر قو واو مدہ، پھر کاف باریک ہے، لقوکم میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، قالو قاف پر الف مدہ ہے، لو واو مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد منفصل، قالو آمنا، آمد بدل ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، یہ نا الف مدہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 74 میں یہ الفاظ دیکھیں، قالوا آمنا کے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، ذا الف مدہ ہے۔ اس سے پہلے جو وقف ہیں، جیم قاف صلے جو لکھا ہوا ہے، یہ ملانے کی علامتیں ہیں ساری تقریباً، جیم جائز ہوتا ہے وقف لیکن اوپر کی علامتیں ملانے کے لیے۔ وَإِذَا الف مدہ، خلو خاپر لو وولین، عضوا عین وسط حلق سے ادا کریں گے، ضاد پر پڑھیں گے، دو واو مد ہے، علیکم نہیں علیین ہے، علیکم نہیں پڑھنا۔ میم کو الانامل کے لام سے ملا دیں گے، اظہار قمری ہوگا، انامل نا الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، من الغیظ لام ساکن پہ اظہار ہے، قمری ہے، غین پر ہے، غی یائلین ہے، یائلین کو نرمی سے پڑھیں گے، من الغیظ وا پر پڑھیں گے اور اس پہ وقف کریں گے، ظاہر ہو جائے گا، زیر ختم ہو جائے گی، وا ساکن ہوگا، یاد رہے قلقلہ نہ ہو، من الغیظ یہ کہنا غلط ہے، من الغیظ۔ قل میں قاف پر پڑھیں گے ہمیشہ، لام باریک ہے، موتو واو مدہ اور تو وہ بھی واو مدہ ہے، موتو دونوں برابر لمبے کریں گے، بغیظکم ابھی پڑھا ہم نے، من الغیظ، بغیظکم میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے، اس کی زبر کی وجہ سے لام اس میں جلالہ پر پڑھیں گے، ان اللہ علیم عین وسط حلق سے ادا کریں گے، لی یا مدہ ہے، تنوین کے بعد بانی کی وجہ سے اقلاب ہو رہا ہے، علیم بذات الصدور، ذال نرمی سے ادا ہوگا، ذا الف مدہ ہے، تا مفتوحہ ہے، اس کو صاد سے ملا دیں گے، بذات الصدور صاد پر پڑھیں گے، دال باریک پڑھیں گے، را پر پڑھیں گے، وقفن بذات الصدور، ملانے کی صورت میں بذات الصدوری، پھر را کے نیچے زیر را باریک ہو جائے گی۔ سنو تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تمہارے خلاف غصہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں، آپ کہیے کہ تم اپنے غصہ میں مر جاؤ، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، ان تمسسکم نون ساکن کے بعد تا آنے کی وجہ سے اخفا ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، سین ساکن پہ ہمس ہے، تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ تنوین کے بعد تا آنے کی وجہ سے اخفا ہے، حسنۃ تسؤہم، حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوگا، یعنی آواز روک کر پڑھیں گے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، زا کا ضعیف وقف ہوتا ہے، ملا دینا چاہیے، وَإِن تُصِبْكُمْ نون ساکن کی بات تا آنے کی وجہ سے اخفا ہے، صاد پر پڑھیں گے، با ساکن پہ قلقلہ ہوگا، تُصِبْكُمْ کاف باریک ہے اور میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، سیئۃ میں سین کو یا سے ملانا ہے، حمزہ یا کی شکل میں ہے، تنوین کے بعد یا آنے کی وجہ سے توئی میں ادغام ناقص ہے، سیئۃ یفرحوا
فا ساکن پہ ہم سے را پر پڑھیں گے، حو واو مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے، بہا میں ہا الف مدہ ہے، یہ بھی 2 حرکات لمبا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، نون ساکن کی بات تانی کی وجہ سے اخفا ہے، صاد ساکن پہ ہمس ہے، صاد پر ہے، را بھی پر ہے، رو واو مدہ ہے۔ وَتَتَّقُوا دونوں تا باریک ہیں، قاف پر ہے، قو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، لا الف مدہ ہے، یضرکم ضاد را دونوں پر ہیں، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، کیدہم کئی آئلین ہے، دال باریک پڑھیں گے، ہم میں اظہار شفوی ہے، شیئا شیء آئلین ہے، حمزہ یا کی شکل میں ہے، لیکن یہاں پہ حمزہ پر 2 زبریں ہیں تو حمزہ 2 زبر ان ملانے کی صورت میں اظہار ہوتا ہے کیونکہ آگے حمزہ ہے۔ وقف کرتے ہوئے 2 زبر کو 1 زبر اور الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، اسے مد عوض کہتے ہیں، تو شیئن کی جگہ شیئا ہو جائے گا، ملانے کی صورت میں شیئن بنے گا، یہ نہ ہو کہ مد منفصل بنا دیں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے، اس کی زبر کی وجہ سے لام اس میں جڑا پر ہے، ان اللہ بما الف مدہ ہے، یعملون محیط، عین ساکن پہ اظہار لو واو مدہ ہے، محیط میں ہا وسط الگ سے ادا کرتے ہوئے لمبا کریں گے، اور طا ساکن کریں گے تو قلقلہ کریں گے، محیط۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔